نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وباللہ توفیق اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ دَاعٍ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے عزیز ساتھیو، قرآن پاک کی نسبت میں، قرآن پاک کی صفت کے بارے میں، قرآن پاک کی طاقت اور قرآن پاک کے قانون کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کے معجزات کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں پیش کروں گا۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر اتقان میں فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کا نزول آدم علیہ السلام پر 10 مرتبہ ہوا، حضرت موسیٰ پر 200 مرتبہ ہوا اور حضرت عیسیٰ پر 13 دفعہ ہوا، مگر جناب سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے 24,000 دفعہ حضرت جبریل کا نزول ہوا۔ اس پر بھی فرمائش تھی کہ حضرت جبریل زیادہ تشریف لایا کرے، کیونکہ قرآن مجید نزول ہو رہا تھا۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تکلیف محسوس کرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، سر سے پاؤں تک جاڑے کی سردی جیسے محسوس کرتے تھے، پسینے موتی کی طرف چھوٹ جاتے تھے۔ لیکن قرآن کا فیصلہ جو ہے، قرآن کے بارے میں جو ہے، قرآن کے معجزے کے بارے میں، قرآن کی طاقت کے بارے میں ایک مثال بیان کروں گا۔ کتاب النسائیہ میں ابن ظفر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ شہر اندلس میں گئے، وہاں ہم سے ایک معتبر شخص نے بیان کیا، میاں ہمارے شہر میں 2 نصرانی راہب آئے، وہ مسلمان ہوئے۔ ہم نے ان سے سوال کیا، تم اپنے مذہب میں بڑے مضبوط تھے، کیا وجہ ہے کہ تم مسلمان ہوئے؟ ایک نے ان میں سے جواب دیا کہ ہم بڑے کنیسہ یعنی گرجا گھر کے رہنے والے ہیں، پادری تھے۔ ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ ہمارے پاس شاہ حاکم شہر نے ایک غلام کنیسہ کی خدمت میں بھیجا، یعنی گرجا گھر کی خدمت میں بھیجا۔ وہ غلام مذہب مسلمان کا تھا، اسے جگہ جگہ سے قرآن پاک کی صورتیں یاد تھی اور آیتیں یاد تھی۔ وہ اکثر ہمارے سامنے کلام اقدس کی کچھ آیتیں پڑھا کرتا تھا، ہمیں بھی سن سن کر بہت سی آیتیں یاد ہوئی تھی۔ ایک دن اس غلام نے یہ آیت پڑھی، وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، لوگوں اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ اور دوسرے دن اس نے یہ آیت پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تو ہم نے سوچا یہ جو آیتیں تھی ہمیں یاد ہو گئی، مگر ہم نے یہ سوچا کہ یہ تعلیم جو ہے، قرآن پاک کی جو تعلیم ہے، حضرت مسیح نے اس کی بشارت دی ہے۔ دل میں خیال کیا کہ کبھی اس کلام پاک کا ہم امتحان لے لیں گے، ان آیات کا امتحان لیں، چاہے سچ ہے یا غلط ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اتفاق سے ایک دن اپنے عبادت خانے میں کھانا کھا رہے تھے کہ وہ قیدی مسلمان غلام ہمارے سامنے کھڑا تھا، ہمیں وہ شراب پلایا کرتا تھا۔ یکایک ہمارے حلق میں نوالا اٹک گیا، ہم نے فوراً اس قیدی کو اشارہ کیا، اس نے ایک ایک شراب جام سے بھرا ہوا حوالہ کیا، ہم نے سارا پی لیا، مگر حوالہ حلق سے نیچے نہ اترا۔ پانی کی سخت ضرورت ہوئی، مگر پانی وہاں قریب کہیں نہیں تھا۔ ہم نے دل میں خیال کیا، یا اللہ، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری جانب سے ہمیں یہ سنایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں سنوں گا، مجھ سے مانگو بھی دوں گا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کا فضل طلب کرو، وہ ہم پہ فضل کرے گا۔ اگر یہ تیرا کلام صحیح ہے تو اس وقت ہمیں کہیں سے پانی مرحمت و عنایت فرما۔ یہ دعا کرتے ہی فی الفور مکان کا ایک ستون جو پتھروں کا سنگ کھارے کا بنا ہوا تھا، سینکڑوں برس سے خشک پڑا تھا، ستون پھٹ گیا اور فوراً وہاں سے شیرین پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اس وقت ہم نے دوڑے اور دونوں ہاتھوں سے پانی چلو بھر کے پینا شروع کیا کہ نوالا جو ہے حلق سے نیچے اترا اور جان میں جان آ گئی۔ جب ہم پانی پی چکے تو وہ چشمہ پانی کا بند ہو گیا۔ ہم اس وقت مسلمان ہوئے اور قرآن مجید
اور فرقان حمید کی صداقت اور اسلام کی سچائی کا پورا یقین اور ایمان حاصل ہوئی۔ مکان کے ستون سے پانی کا چشمہ جاری نہیں ہوتا۔ خدا تعالی حق نے اپنے سچے کلام میں معجزہ نظام کی برکت اور قوت سے ظاہر و باطن میں رحمت و مغفرت کے چشمے ظاہر کیے۔ ظاہر میں خشک پتھر کے ستون سے پانی جاری فرمایا، اس کے سبب سے اپنے بندوں کو دنیاوی موت اور ہلاک کے پھندے سے بچا لیا۔ باطن میں اور ایمان اور یقین کا چشمہ جاری کیا، جس کے سبب سے آخرت کی دائمی موت اور جہنم کے نوالے بننے سے محفوظ فرمایا۔ یہ کلام پاک کے معجزات ہیں، یعنی قرآن پاک میں جس کا حکم ہوا تھا، ان راہبوں نے اس حکم کو دیکھ لیا اور اس حکم کو دل سے مان لیا۔ حکم کو ماننے کے بعد انہوں نے اس کی آزمائش کی کہ اللہ اگر آپ کا کلام سچا ہے تو ہمیں کہیں سے پانی مہیا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم وہ پانی مہیا کیا اور ان کے حلق سے وہ نوالا جو اٹکا ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک سے معدے میں چلا گیا۔ وہ ایمان لے آئے۔ یہ ہے قرآن پاک کی فضیلت اور یہ ہے قرآن پاک کے معجزات۔ قرآن پاک کی عظمت و برکت اور رحمت کی ایک اور مثال بیان کروں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کی اولاد نہ ہوتی تھی۔ بڑی عمر میں جا کر لڑکی پیدا ہوئی۔ فرط سرور میں قسم کھا بیٹھا کہ میں اس کے جہیز میں دونوں جہاں کی دولت دوں گا۔ کہنے کو تو کہہ دیا، مگر جب وقت قریب آیا تو نہایت فکر پیدا ہوا کہ میں کیا اور میری ہستی کیا، دونوں جہاں اور دولت میں کس طرح اپنی لڑکی کو دے سکتا ہوں۔ ایسی پریشانی میں ہر ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں کیا کروں اور کس طرح قسم سے بری ہو سکتا ہوں، لیکن کہیں سے جواب نہ ملا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے سن کر فرمایا کہ تیری قسم کا نہایت سہل علاج ہے۔ ایک شخص اپنے دختر کو قرآن مجید کی تعلیم دے، پھر رخصتی کے وقت قرآن مجید اس کے بغل میں دے کر اسے ودا کر دے۔ قسم ہے اللہ کی، تو نے دونوں جہاں کی دولت اپنی بیٹی کو جہیز میں دی اور قسم سے بری ہوا۔ یہ وہ کلام ہے جس کی برکت اور عظمت اور رفعت سے خشک پتھروں سے ہی آب شیرین جاری ہوا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ لوگ اس پہ عمل کرو اور قرآن کے آیات اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو تاکہ قرآن کی عظمت آپ کے دلوں میں آئے۔ قرآن پاک کی عظمت جب آپ کے دلوں میں آئے گی تو آپ ایک دم اپنے آپ کو ہر چیز سے بری سمجھو گے، ہر چیز سے بری ہو جاؤ گے اور قرآن پاک کی آپ خدمت کر سکو گے۔ وما علینا الا البلاغ۔